الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کٹا ہوا درود پاک نہ پڑھا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کٹا ہوا درود پاک کیا ہے؟ صحابہ کے سوال پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون، نامکمل درود یہ کہ تم میری آل پر درود نہ پڑھو اور صرف اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کر رک جاؤ۔ فرمایا اس کے بجائے یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعلیٰ حضرت نے اسلام رضا میں کیا کہا؟ ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یاد رکھیں کہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے، عزت والے، شان والے، عظمت والے مہینوں میں سے، اور حرمت والے مہینوں میں محرم جو ہے افضل مہینہ۔ اچھا، اس مہینے میں کربلا والوں کی یاد کی جاتی ہے۔ ویسے تو ساری زندگی کرنی، جو آقا کی یاد کرے گا تو آقا کی آل کی بھی یاد کرے گا، مگر بالخصوص محرم کے اندر شہدائے کربلا، نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ اہل بیت اطہار کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے، اگر ہے تو تازہ ہو جائے اور بڑھ جائے۔ نانا حسنین فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتا من الدنیا، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حسن و حسین دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے ہیں، اور ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سونگا کرتے تھے۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ تو انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح فرمایا کرتے تھے السلام علیکہ یا ابا ریحانین، اے دو پھولوں کے والد تم پر سلام ہو۔ تو حسنین کریمین بارگاہ رسالت میں بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی محبوب ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ان کا صدقہ بارگاہ رسالت میں پیش کر کے یوں کہا ان تو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل۔ تو مدینے سے کربلا تک کا مکمل واقعہ کربلا، واقعہ شہادت بیان کرنے کی نیت ہے۔ اس سانحے کے، اس واقعے کے اسباب کیا، ریزنز کیا تھے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں یہ واقعہ پیش ہوا، شہداء کربلا کے واقعات بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، یزید کے کالے کرتوت بھی آپ کو بتائے جائیں گے، کربلا کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ الکریم یہ بھی پیش کرنے کی نیت ہے۔ اچھا، واقع کربلا کے اسباب اور اس کے جو محرکات ہیں، اس کی بنیادی بات کیا ہے؟ یزید پلید کی تخت نشینی۔ حضرت امیر معاویہ
جو کہ صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ اب یزید پلید جو ہے وہ تخت پر بیٹھتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، جنتی ہیں، اور اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے، عزت کرنے والے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، یزید کو بلایا اور کہا کہ امام حسین پر احسان و مروت کی نظر رکھنا، وہ لوگوں میں بہت مقبول ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان سے نرمی کرنا ہی تیرے حق میں بہتر ہے، مگر یزید پلید پر بدبختی اور شقاوت غالب آئی اور اس نے اپنے محترم والد کی وصیت کو نہ مانا، نہ لیا، اور اہل بیت اطہار کے بے گناہ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا۔ یزید کے فریب کا معاویہ سے کیا حساب؟ اب دیکھیں کہ بیٹے نے کوئی کارنامہ کیا تو باپ کا کیا قصور ہے؟ یہاں اس کو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یزید کے فریب کا معاویہ سے کیا حساب، نبھا نہ پایا وہ شقی نیابت معاویہ، نبھا نہ پایا وہ شقی، کون شقی؟ یزید پلیت، نبھا نہ پایا وہ شقی نیابت معاویہ، وہ کر گئے نصیحتیں اصول حق پہ چلنے کی، پسر کے فعل بد سے ہے براءت معاویہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، پہلے سلطان ہیں، 40 سال آپ کی حکومت رہی۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں 4 سال دمشق کے امیر رہے، 12 سال عثمان غنی کے دور میں پورے ملک شام کے والی رہے، پھر 4 سال مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں، اور 6 ماہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام کے والی رہے۔ اس کے علاوہ 20 سال آپ خلیفہ رہے، تو 40 سال آپ کا دور حکومت، اور بڑی فتوحات ہوئی آپ کے دور میں، افریقی شہروں میں اور قبرص، یمن تک اسلامی سلطنت پھیلی۔ کسی نے کہا حسن کے دستے پاک سے بنے خلیفہ رسول، حسن کے دستے پاک سے بنے خلیفہ رسول، رضائے آل مصطفیٰ خلافت معاویہ، صحابہ تابعی ہوں کہ اولیاء دی ہوں، سب اہل حق نے مانی ہے امامت معاویہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، اور یہ شان مکہ مدینے کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ رسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا امیر معاویہ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا اللہ انہیں کتاب و حساب کا علم عطا فرما، انہیں شہروں کی حکمرانی عطا فرما۔ ایک بار دعا کی، یا اللہ انہیں ایسا ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا کہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ ایک بار یوں فرمایا، یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا، اسے عذاب سے بچا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اس کا پیٹ علم و حلم سے بھر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، خلافت کی بشارت دی۔ فرمایا میرے رازداروں میں سے رازدار ہیں، قوی اور امین ہیں۔ فرمایا بروز قیامت معاویہ کو اللہ پاک اس حال میں اٹھائے گا کہ ان پر نور کی چادر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاویہ، جو تیری فضیلت میں شک کرے وہ قیامت کے دن یوں اٹھایا جائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا طوق ہوگا۔ معاویہ کی عظمتوں پہ جان و دل فدا کرو، معاویہ پہ منقبت لکھا کرو، پڑھا کرو، معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو، معاویہ سے پیار تھا، معاویہ سے پیار ہے، معاویہ کا ذکر خیر جا بجا کیا کرو، معاویہ کہا کرو، معاویہ کہا کرو۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے کیسی عقیدت رکھتے تھے؟ جب ملاقات ہوتی تو کہتے خوش آمدید اے رسول اللہ کے بیٹے، اور پھر حکم دیتے کہ 3 لاکھ چاندی کے سکے نذرانہ پیش کیا جائے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا بھی بہت
احترام کرتے امیر معاویہ، انہیں خوش آمدید کہتے اور کہتے اے ابن رسول اللہ مرحبا، اور 3 لاکھ چاندی کے سکے پیش کرتے۔ اچھا، اگر حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور امیر معاویہ کے درمیان محبت برا تعلق اور نسبت نہ ہوتی تو نذرانہ کیوں قبول کرتے؟ کسی نے کہا حسین اور حسن سے ان کو والہانہ پیار تھا، ایمان سے پڑھو کبھی تو سیرت معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم نشینوں سے فرمایا کرتے، آبا و اجداد، چچا پھپھی، ماموں خالو کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز یعنی عزت والا کون ہے؟ عرض کے امیر المؤمنین آپ زیادہ جانتے ہیں، امام حسن مجتبی۔ ان کا مبارک ہاتھ پکڑا، کہا یہ ہیں، ان کے والد علی ہیں، والدہ خاتون جنت ہیں، نانا رسول اللہ ہیں، سیدہ خدیجہ ان کی نانی ہیں، سیدنا جعفر ان کے چچا ہیں، سیدہ حالہ بنت ابی طالب ان کی پھپھی جان ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ان کے ماموں اور خالائیں ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے بھی عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ جب تذکرہ ہوتا تو فرمایا کرتے خدا کی قسم جب علی کلام فرماتے یا امیر معاویہ فرماتے رضی اللہ عنہ، ان کی آواز شیر کی سی گرج والی ہوتی تھی، ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہوتے، نوازتے تو بارش کی طرح بے انتہا عطا فرماتے۔ حاضرین نے کہا آپ افضل ہیں یا حضرت علی؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چند نقوش بھی آل سفیان سے بہتر ہیں۔ اور پھر مولا علی کی شان میں اشعار پڑھنے کا کہتے، اور جو اشعار پڑھتے ان کو انعامات سے نوازا کرتے تھے۔ مولا علی کا تم نے ہمیشہ ادب کیا، کرتے رہے علی بھی ہیں شفقت معاویہ، بے شک معاویہ سے ہے برتر علی کی شان۔ یاد رکھیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان امیر معاویہ سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ بے شک معاویہ سے ہے برتر علی کی شان، رکھتے نہیں ہیں ان سی فضیلت معاویہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت محبت کرتے تھے۔ جب آخری وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک کرتا، تہبند، ایک چادر اور چند بال مبارک، آپ نے وصیت کی کہ مجھے ان مقدس کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناخن اور بال مبارک میرے منہ اور ناک پر رکھے جائیں، میرے سینے پر پھیلا دیے جائیں، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے۔ 60 ہجری میں ملک شام کے شہر دمشق میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 78 ایئرز میں دنیا سے پردہ فرمایا۔ امیر معاویہ نے وصال سے پہلے یزید کو کچھ نصیحتیں کی، ان میں یہ باتیں تھیں، یہ یزید اللہ پاک سے ڈرتے رہنا، لوگوں سے نرمی کرنا، اگر کسی بات سے تجھے اذیت پہنچے یا تیری عیب جوئی کی جائے تو اسے درگزر کرنا۔ امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ یزید پلیت کو یہ نصیحتیں کیں، لڑائی جھگڑے غصے سے بچتے رہنا ورنہ تو خود کو اپنی رعایا کو ہلاک کر دے گا، شرفاء اور عزت دار لوگوں کی توہین اور خود کو ان پر بڑا ثابت کرنے سے بچنا، ان کے لیے یوں نرم ہو جانا کہ وہ تجھ میں ضعف اور کمزوری نہ پائیں، ان کے لیے اپنا بستر بچھائے رکھنا، انہیں اپنے قریب رکھنا، اس طرز عمل سے وہ تیرے حق کو پہچان جائیں گے، ان کی توہین اور ان کے حق کو ہلکا جاننے سے پرہیز کرنا ورنہ وہ بھی تیری توہین کریں گے، تیرے حق کو ہلکا جانیں گے، تجھے برا بھلا کہیں گے۔ یزید کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت بھی کی، جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو متقی بزرگوں تجربہ کار حضرات سے مشورہ کرنا، ان کی مخالفت نہ کرنا، اپنی رائے کو ترجیح دینے سے بچتے رہنا، رائے ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، جو کام تیرے نزدیک بہتر ہو اور کوئی شخص اس کام پر تیری رہنمائی کر دے تو اس مشورے کی تصدیق کرنا، اپنی فوج کی نگرانی، نگہبانی اور اصلاح کرتے رہنا، نماز میں حاضری کو یقینی بنانا،
مکے اور مدینے والے لوگوں کو عزت دینا، وہ تیرا خاندان ہے، تیری اصلیں، اور اہل شام کے مرتبے کو بھی نہ بھلانا۔ شہر والوں کی طرف خطوط روانہ کرتے رہنا جس میں نیکی کی دعوت ہو۔ اگر تمام صوبوں سے لوگ وفود کی صورت میں تیرے پاس آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا، عزت کرنا، کسی تہمت لگانے والے اور چغل خور کی باتوں میں نہ آنا، بے شک میں نے انہیں برا وزیر پایا ہے۔ اگر میری وصیت پر تو نے عمل کیا، لوگ تیرا حق پہچان لیں گے، تیری سلطنت وسیع ہو جائے گی اور تو لوگوں کی نگاہوں میں عظیم ہو جائے گا۔ امیر معاویہ نے اتنی زبردست نصیحتیں کی مگر یہ بدبخت اس سے کچھ حاصل نہ کر سکا، اور یہاں تک کہ اس نے اپنے والد محترم کے جنازے میں بھی شرکت کی سعادت حاصل نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو یزید کے فسق و فجور سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہیں ثابت نہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا۔ امیر معاویہ نے اس کے فسق کو، اس کے فجور کو، اس کے کالے کرتوتوں کو جانتے ہوئے اس کو جانشین کیا، ایسا نہیں۔ اور بڑی پیاری مثال دی مفتی احمد یار خان نعیمی نے، شیطان کو اس کے کفر ظاہر ہونے کے بعد اللہ پاک نے جنت سے نکالا اور فرشتوں کے گروہ سے نکالا، اس سے پہلے اس کو ہر جگہ رہنے کی اجازت تھی۔ اس کی عظمت و حرمت فرمائی گئی۔ جب شیطان کا کفر ظاہر ہوا تو پھر اس کو کافر قرار دیا گیا۔ تو جب یزید کا فسق و فجور ظاہر نہیں ہوا تھا تو وہ فاسق و فاجر کے زمرے میں نہیں آ سکتا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ نے اپنے فاسق و فاجر بیٹے کو سلطنت دے دی۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں، مفتی صاحب لکھتے ہیں جو روایت امیر معاویہ کسی صحابی کا فسق ثابت کرے وہ مردود ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ تمام صحابہ بحکم قرآنی متقی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حسنین کریمین کی، سیدوں کی، اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔